أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ گزشتہ آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے یمنیوں کے ایک بری عادت کی تردید فرمائی۔ یمن کے لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو خرچ زادرہ ساتھ میں نہ لیتے تھے اور کہتے تھے نحن متوکلین، ہم تو توکل کرنے والے ہیں۔ پھر حاجیوں سے بھیک مانگتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بری عادت کی تردید فرمائی کہ خرچ لینا، زادرہ لینا یہ توکل کے خلاف نہیں، بلکہ توکل کے خلاف تو یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی ایام حج میں تجارت کرے تو وہ تجارت بھی کر سکتا ہے، تجارت کی ممانعت بھی نہیں۔ حاجیوں کا اصل مقصود تجارت نہ ہو، لیکن اگر تجارت کر لیا تو وہ بھی شرع کی طرف سے ممنوع نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یمنیوں کی تردید فرمائی کہ تم جو خرچ لے کر نہیں آتے ہو، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہو، سوال کرتے ہو اور اس کو توکل سمجھتے ہو، یہ توکل نہیں، بلکہ توکل کے خلاف تو یہ بھی نہیں کہ حاجی وہاں پر تجارت کرے، وہ تجارت بھی کر سکتے، تجارت کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن اصل مقصود حج ہو، اگر ضمن کے اندر تجارت کر دیا تو اس کی ممانعت نہیں۔ ہمارے اکابر کے بے شمار واقعات ہیں، جب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے حج کے لیے جاتے تو دیسی گھی اپنے ساتھ لے جاتے، ستو لے جاتے، وہاں بیچ دیتے، وہاں سے کچھ سونا چاندی لیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد یہاں آ کے بیچ دیا۔ تو بہت سارے اکابر اسی کے اندر اپنے پورے حج کا خرچہ نکال دیتے۔ تو تجارت حج کے ایام میں یہ توکل کے منافی نہیں، تو زادرہ بطریق اولا منافی نہیں ہے، یہ توکل نہیں کہ بندہ دوسرے سے بھیک مانگے۔ تو اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کے فضل کو، یعنی حلال مال طلب کرو اور تجارت کرو، اس میں گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹ جاؤ عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یاد کرو اللہ کو مسجد حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اللہ کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ ہدایت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ پاک اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم تھے اس سے پہلے گمراہیوں کی تاریکیوں میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، شرک سے تمہیں نکالا اور توحید کے نور سے تمہارے قلوب کو منور کیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، زمانے جاہلیت کے اندر جب قریش والے حج کرتے تھے تو چونکہ مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے، تو قریشی لوگ یہ عرفات نہیں جاتے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو غیر قریشی ہیں وہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ہر ایک آدمی چاہے قریشی ہو چاہے غیر قریشی ہو، چاہے عرب ہو یا عجم ہو،
سب عرفات جائیں گے، عرفات سب کو جانا پڑے گا، قریشیوں کے لیے یہ حکم مستثنا نہیں کہ وہ نہیں جائیں گے۔ تو فرمائے ثم افیضوا، پھر تم لوٹو من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ یہ بابرکت مقام ہے، بابرکت جگہ ہے، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنے کی توفیق دی ہے، تو اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرو تاکہ اس مقام سے پاک ہو کر اپنے مکانات پر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور دن میں ایک روایت میں آتے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کثرت کی روایتیں بھی ہے، تو ہم تو گناہگار خطا کار ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ کریم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورا کرو اپنے حج کے احکام کو، یعنی حج سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ حج سے فارغ ہوتے تھے تو بڑے میلے لگتے تھے، وہاں پر اپنے آباء و اجداد کی اشعار کے انداز میں بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے والدین تو دنیا میں آنے کے لیے تمہارے لیے سبب ہے، والدین نے صرف پرورش کی، اور میں تمہارا حقیقی خالق ہوں، میں تمہارا مربی ہوں، میں تمہارا منعم ہوں، تمہارے والدین سے زیادہ احسانات میرے تمہارے اوپر ہے، تو اس لیے جتنا تم آباء کے اجداد کا ذکر کرتے ہو اس سے کئی گنا بڑھ کر اب مسلمانوں تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو وہ زور اور شور کے ساتھ مشرک اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، تو اس لیے ذکر بھی جہر کے ساتھ ہو تو اس کی بھی ممانعت نہیں۔ بعض لوگ ذکر بالجہر جو ہے اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، مماتی پنج پیری وغیرہ۔ تو علماء نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، ضیاء الحق جو مفتی اعظم افریقہ ہے، ذکر بالجہر پر انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اور اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کا نام زور سے لینا یہ کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، جیسے مماتی کہتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے، اور جب دوسرا اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان پر شرک اور گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں، لہٰذا یہ فرقہ خود ہی گمراہی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے یاد کرو اور زیادہ یاد کرو۔ اب ذکر کے اللہ رب العزت نے حکم دیا، تو ذکر کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، لیکن وہ صرف طالب دنیا ہے، وظیفے کرتا ہے تو صرف دنیا کے لیے، ذکر و اذکار کرتا ہے میرا کاروبار چمک جائے، میری دکان چمک جائے، مجھے دنیا میں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ طالب دنیا ہے، اور یہ کم عقل بے وقوف ہے۔ اور ایک ذکر کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے کہ اے اللہ میری دنیا بھی حسنہ ہو، دنیا بھی بلی ہو اور آخرت بھی بلا ہو۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کامل چیز مانگے، صرف حقیر دنیا کو نہ مانگے، بلکہ اصل جو آخرت ہے اس کو مانگے، اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر بھی چونکہ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اپنی تمام ضروریات دنیا بھی اللہ سے مانگے، لیکن ہمارا ذکر و اذکار، ہمارا اعمال، ہمارے وظیفے صرف حقیر دنیا کے لیے نہ ہو، ہم اللہ سے اللہ کے دین کو مانگے کہ ہم کامل دیندار بن جائے، تو دنیا بھی اللہ دے دیتا ہے۔ جیسے ہم بینس خریدتے ہیں تو بڑے حضرات سمجھدار بیٹے ہیں، وہ بینس کے مالک سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ بینس گوبر کتنا کرتی ہے، وہ مالک سے پوچھتے ہیں یہ بینس دودھ کتنا دیتی ہے۔
تو جو بھینس دودھ جتنا زیادہ دے اتنی زیادہ اس بھینس کی قیمت ہوتی ہے، اور بھینس جب خرید لیا تو گوبر اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے۔ تو دین کی مثال دودھ کی ہے اور دنیا کی مثال گوبر کی طرح ہے۔ جب دین زندگی میں آئے گا تو دنیا بھی اللہ دے دے گا۔ تو فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ وہ ہے مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دے دے دنیا میں، یعنی جو کچھ ہمارے لیے ہے وہ دنیا میں ہمیں دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے طالب کو اتنا دیتا ہے جتنا اللہ نے اس کے تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ وظیفوں سے، محنت سے، کوشش سے، تقدیر سے زیادہ بندے کو نہیں ملتا، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض لوگ وہ ہے مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار آپ دنیا میں ہمیں بلائی دے دے۔ حسنہ کی تفسیر کے اندر تمام بلائیاں آ جاتی ہے۔ حسنہ سے مراد اچھی، نیک، صالح، خوبصورت بیوی بھی ہے، حسنہ سے مراد مال بھی ہے، حسنہ سے مراد گھر بھی ہے، حسنہ سے مراد دنیا کے اندر بیماریوں سے حفاظت بھی ہے، حسنہ سے مراد دنیا کی عزت بھی ہے، یعنی تمام چیزیں حسنہ کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ایک کامل اور جامع دعا ہے جو میں اور آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت کے اندر بلائی دے دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اللہ تو ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ، انہی لوگوں کے لیے، یہ لوگ نصیب والے ہیں، یہی حصے والے ہیں جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کو ان کی کمائی کا کامل بدلہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کریم جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے پروردگار کے فضل کو، فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، عند المسجد مشعر الحرام، مسجد حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اللہ کو، کما ہداکم، جیسے کہ ہدایت دی اللہ نے تمہیں، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگر تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الظَّالِمِينَ، گمراہیوں میں، ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم لوٹو، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور بخشش طلب کرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ کریم بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا، رحیم بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورا کرو اپنے حج کے احکام، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم یاد کرتے اپنے آبا و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے بعض ہے، مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا آپ ہمیں دے دے، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ، اور نہیں ہے ایسے شخص کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ ومنہم، اور بعض لوگ وہ ہے، من یقول جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا آپ ہمیں دے دیجئے، فی الدنیا دنیا میں، حسنا بلائی، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بلائی، وقنا عذاب النار، اور آپ ہمیں بچائے جہنم کے عذاب سے۔ اولئک لہم، انہی لوگوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا،
واللہ سریع الحساب، اور اللہ کریم جلد حساب لینے والا ہے۔